آج ہم غذا کے ادب پہ آپ کے لیے جو ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے بیف کالی مرچ۔ کالی مرچ کے ساتھ ہم بیف کی کڑھائی بنائیں گے، بالکل ہلکے مسالوں کے ساتھ بیف کی یہ بڑی کمال اور لاجواب ریسپی بنتی ہے۔ اس ریسپی کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مسالے کم جاتے ہیں، یہ بالکل سمپل اور سادہ طریقے سے بنتی ہے لیکن ذائقہ اس کا لاجواب ہوتا ہے۔ تو ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں۔ 1 کلو بیف لیا ہم نے، اس کو بڑی اچھی طرح سے واش کر لیا ہے۔ اس کی بوٹیاں ہم ڈالیں گے یہاں کڑھائی میں۔ 1 ٹیبل سپون اسی کے ساتھ ہم لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون اس میں ادرک کا پیسٹ جائے گا۔ رفلی سلائس کیے ہوئے ہم پیاز اس میں ڈالیں گے۔ اسی پوائنٹ پہ ساتھ ہم نے 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پر میں اس میں 2 گلاس پانی کے ایڈ کری ہوں۔ اگر آپ یہ پریشر کوکر میں ڈالیں گے تو پھر آپ نے اس میں صرف 1 گلاس پانی کا ڈالنا ہے، کافی رہے گا۔ ایک دفعہ چمچ سے ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے۔ 1 کلو یہ بیف ہے، پیاز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم ٹماٹر استعمال نہیں کر رہے تو ہمیں گریوی بھی چاہیے ہے، لیکن زیادہ پیاز استعمال کرنے سے کڑھائی میٹھی ہو جائے گی۔ تو 1 کلو بیف کے اندر آپ نے صرف ایک درمیانے یا بڑے سائز کا پیاز ڈال لینا ہے، وہ کافی رہے گا۔ اگر آپ زیادہ پیاز ڈالیں گے تو یہ کڑھائی آپ کی میٹھی بنے گی، سارا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ مکسنگ کے بعد آپ نے فلیم آن کر کے ایک دفعہ اس کو بوائلنگ پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے۔ جیسے اس طرح سے یہ ابلنا شروع ہوگا ہم یہاں پر کور کر دیں گے کم از کم 40 منٹ کے لیے۔ آنچ اب آپ نے میڈیم رکھنی ہے۔ ہر 10 سے 12 منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچ ہلا دینا ہے تاکہ گوشت جلے بھی نہیں اور کڑھائی کے ساتھ لگے بھی نہیں۔ آلموسٹ 40 سے 45 منٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کو انکور کر کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز، پیاز گریوی میں بدل چکے ہیں، پانی ہمارا 90% تک ڈرائی ہو چکا ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ بھی گریوی میں بدل چکا ہے۔ ابھی یہاں سے اس کا مین پروسیس شروع ہوتا ہے۔ بیف ہمارا تقریباً یہاں پر گل چکا ہے اور جو اس میں کسر رہتی ہے وہ آگے چل کر بھونائی میں گل جائے گا۔ اب ہم یہاں پر 4 ٹیبل سپون صرف اس میں گھی ڈال رہے ہیں۔ ویورز، اس کڑھائی کے اندر آئل کے بجائے آپ نے کوشش کرنی ہے گھی استعمال کریں۔ گھی سے اس کالی مرچ کی کڑھائی کا فلیور بہت شاندار آتا ہے۔ گوشت کے ساتھ کچھ چربی بھی تھی، اس لیے ہم صرف 4 ٹیبل سپون اس میں گھی ڈال رہے ہیں، وہ کافی رہے گا۔ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہری مرچ۔ اس میں کسی طرح کی ریڈ مرچ نہیں جائے گی، نہ تو کٹی ہوئی لال مرچ ہم ڈالیں گے، نہ کشمیری لال مرچ استعمال کریں گے، لیکن ہری مرچ آپ نے اس میں اس طرح سے موٹی موٹی کوٹی ہوئی لازمی ایڈ کرنی ہے۔ اس کڑھائی کے اندر جو فلیور آئے گا وہ کالی مرچ اور ہری مرچ سے ہی آئے گا۔ اب ہم اس کی بھنائی کریں گے۔ ویورز، یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ میڈیم فلیم پر کم از کم آپ نے اب یہاں پر 15 منٹ تک بیف کی بھنائی کرنی ہے۔ جتنے اچھے سے آپ اس کی بھنائی کریں گے اتنا ہی گہرا اور مزیدار ذائقہ آئے گا اس کا۔ لگ بھگ 12 سے 14 منٹ ہو چکے ہیں بھنائی کرتے ہوئے۔ اب ہم اس کے اندر اپنے 2 ہیرو انگریڈینٹس ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون اب اس میں گرم مسالہ پاؤڈر جائے گا، اس کو ہم نے کرش کیا ہوا ہے، بالکل باریک نہیں کیا۔ 1 ٹیبل سپون ہی اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر موٹی کوٹی ہوئی کالی مرچ استعمال کریں گے، جس کو ابھی ہم نے فریش کوٹا ہے۔ اگر آپ بیف کڑھائی کے اندر یا کوئی بھی کڑھائی بناتے ہیں کالی مرچ کی تو اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ تازی مرچ کوٹ کر ایڈ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک اسینشیل آئل ہوتا ہے اس کے اندر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس سے کڑھائی کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ یہ 2 انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم یہاں پر اس کو 4 سے 5 منٹ تک کے لیے بھونیں گے۔ ویورز، گرم مسالہ اور کالی مرچ ہمیشہ آپ نے آخر پہ ڈالنی ہے۔ اگر آپ یہ شروع میں ڈال دیتے ہیں یا کہیں درمیان میں بھنائی کے وقت ڈالتے ہیں تو آپ کی کڑھائی کا رنگ کالا ہو جائے گا، اس کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ان سب کو جب آپ فالو کریں گے تب یہ ایک بہترین کڑھائی آپ کی تیار ہوگی۔ 4 سے 5 منٹ ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر بھون لیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی۔ ہم نے ٹماٹر استعمال نہیں کیے اس کے اندر، اس لیے کڑھائی میں دہی ڈالنا لازم ہے۔ ایک تو دہی گریوی کی بیس بنائے گا، اس کو تھک کرے گا۔ دوسرا، اس کے اندر جو لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے وہ گوشت کو جوسی کرنے میں اور ٹینڈر کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ دہی کے اندر جو ہلکی سی کھٹاس ہوتی ہے وہ ایک تو کالی مرچ کا جو تیکھا پن ہے اس کو بیلنس کرتی ہے، دوسرا یہ اسموتھ اینڈ کریمی ٹیکسچر دیتا ہے۔ اب اس کو 5 سے 7 منٹ تک ہم نے یہاں پر دہی کے ساتھ کوک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دہی ایڈ کرنے کے بعد کڑھائی کی لک بالکل چینج ہو چکی ہے۔ جس طرح سے اس کی لک چینج ہوئی ہے اسی طرح سے اس کے ٹیسٹ کے اندر بھی بہت بڑا بوسٹ آتا ہے۔ بنائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب آخر پہ اس میں جائیں گی کٹی ہوئی ہری مرچ۔ اب کڑھائی بیف کی اور ہری مرچ نہ ڈالیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 منٹ ہلانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بالکل تھوڑا سا پانی۔ پانی ڈالنے کے بعد اب ہم نے فلیم کو یہاں پر میڈیم کر دینا ہے، اسے مکس کرنا ہے، 5 منٹ کے لیے اس کو کوک کر لینا ہے۔
بہت ہی لاجواب کڑھائی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ جیسے ہی آپ کی کڑھائی کے اندر اس طرح کی لک اور ٹیکسچر آ جائے تو فلیم کو آپ نے آف کر دینا ہے، کیونکہ آپ کی کالی مرچ کی بہت ہی لاجواب بیف کڑھائی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ نان کے ساتھ، تندور کی روٹی کے ساتھ یا پھر پراٹھے کے ساتھ اسے انجوائے کیجئے۔ ریسپی کو ایک دفعہ ویورز آپ ٹرائی لازمی کیجئے گا، یقیناً آپ کو یہ بہت پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ریسپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔